جس سے اس کی تقویم آسن کہا گیا، جس سے یہ اس شرف و مجد کا حامل قرار پا گیا۔ قرآن کریم نے اسے ایک اشارے میں بیان کیا ہے جب کہا کہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، خدا نے اس میں اپنی توانائی کا ایک شمع پھونک۔ اس الوہیاتی توانائی ڈیوائن انرجی کی ماہیت کے متعلق تو قرآن نے کچھ نہیں بتایا، البتہ اس سے انسان اور دیگر مخلوقات میں جو بنیادی فرق پیدا ہو گیا اس کی صراحت یہ کہہ کر دی کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا اور پھر اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ وہ چاہے تو اسے اختیار کر دے اور چاہے اس سے انکار کر دے۔ یعنی اس الوہیاتی توانائی کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان صاحب اختیار و ارادہ مخلوق بن گیا۔ یہ ہے شرف انسانیت، یعنی اس کا صاحب اختیار و ارادہ ہونا۔ قرآن نے انسانی اختیار و ارادہ کے اس محمل کو نفس کہہ کر پکارا ہے۔ ہم اسے انسانی ذات، خودی، سیلف یا پرسنالٹی سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسانی نفس یا ذات کی دوسری بنیادی خصوصیت اور اہمیت کے متعلق تو ہم ذرا آگے چل کر بیان کریں گے، سرتس اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ یہ ذات ہر انسانی بچے کو بلا امتیاز خدا کی طرف سے ذاتی طور پر ملتی ہے، اور یہی وہ محبت عظمی ہے جس کی بنا پر کہا گیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر انسانی بچے کو یکساں طور پر واجب التکریم پیدا کیا گیا ہے۔ یہی وہ اساسی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر قرآن مساوات انسانیہ کی عمارت استوار کرتا ہے، اور یہ ہے وہ سب سے پہلی اور بنیادی حد جسے میں نے انسانی حیث اجتماعیہ، اس کے نظام تہذیب و تمدن اور اس کی معاشرتی، سیاسی، معاشی زندگی کے لیے حد الحدود یا باؤنڈری لائن سے تعبیر کیا ہے۔ اس حد کا عملی مفہوم یہ ہے، اور طرف اس حد کا عملی مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسا آئین، قانون، ضابطہ، مسلک یا نظریہ یا عقیدہ جس سے ایک انسانی بچے اور دوسرے بچے میں، ایک فرد اور دوسرے فرد میں کسی اضافی نسبت سے کسی قسم کی تفریق کی جائے، اس حد کی خلاف ورزی ہو۔ اور کوئی ایسا انداز، کوئی ایسی حرکت جس سے کسی انسان کی توہین اور تذلیل ہو، اس حد سے تجاوز قرار پائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ معاشرہ میں مختلف مدارج و مراتب ہوں گے، لیکن ان کا معیار جوہر ذاتی یا تفصیلی سیرت و کردار ہوگا، نہ کوئی اضافی نسبت۔ اختلاف مدارج کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، درجات کے تعین کا معیار اعمال انسانی ہوگا، وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور سب سے زیادہ واجب التکریم وہ ہوگا جس کی سیرت سب سے بلند اور پاکیزہ ہوگی۔ لیکن اس اختلاف مدارج کے معنی یہ نہیں کہ جو لوگ مدارج میں نیچے ہوں انہیں بنظر حقارت دیکھا جائے، قطعاً نہیں۔ قرآن نے تکریم انسانیت کی بنیاد انسانی ذات کو قرار دیا ہے جو ہر انسان میں یکساں طور پر موجود۔ لہذا کسی انسان کی توہین و تحقیر کے کیا معنی؟ انسان کی توہین تو خدا بھی نہیں کرتا۔ سنیے عزیزان من، کیا بات قرآن نے کہی۔ سورہ الفجر میں ہے کہ انسان پر جب تنگی آتی ہے تو وہ شکایت کرتا ہے ربی اہان، خدا نے مجھے یوں ہی ذلیل کر دیا۔ ادھر سے فوراً جواب ملتا ہے کہ یہ غلط ہے، خدا نے تمہیں یوں ہی ذلیل نہیں کر دیا۔ بل لا تکرمون الیتیم، تم اس لیے ذلیل ہوئے ہو کہ تم نے معاشرہ ایسا قائم کیا جس میں ذلت اور عزت کے معیار بدل گئے۔ اس میں عزت اس شخص کی ہونے لگی جس کی پارٹی یا جتھا طاقتور ہو۔ جو شخص معاشرہ میں تنہا رہ جائے اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ لہٰذا تم جو شکایت کر رہے ہو کہ تم ذلیل ہو گئے ہو تو خدا نے ایسا نہیں کیا، تمہارے معاشرہ نے خدا کی متعین کردہ حدود کو پامال کر دیا ہے۔ خدا کی متعین کردہ حد یہ تھی کہ ہر انسان انسان ہونے کی جیسے یکساں عزت اور تکریم کا مستحق ہے۔
یہ معیار غیر متبدل تھا، اس لیے اس کی روح سے ہر انسان کو اس کا اطمینان حاصل تھا کہ خارجی حالات کچھ بھی ہو، میری وہ عزت جو مجھے انسان ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ لیکن جب عزت و تکریم وابستہ ہو گئی خارجی حالات سے تو یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اس معاشرے میں آج کا معزز کل کا ذلیل اور کل کا ذلیل آج کا معزز ہو جاتا ہے۔ اس کا ذمہ دار خدا کو نہ ٹھہراؤ، اپنے غلط معاشرہ اور اس کے خود ساختہ معیاروں کو قرار دو۔ خدا نے انسان کو واجب التکریم بنایا ہے، وہ خود بھی انسان کی توہین نہیں کر سکتا۔ اس چیز کا انکار کیا ہے رضی رحان، کیا کہتے ہیں تو خدا نے توہین کر دی؟ خدا جس کو واجب التکریم بنا رہا ہے اس کی وہ توہین؟ انسان کی توہین خدا بھی نہیں کرتا۔ قرآن اس بات میں اس حد تک آگے جاتا ہے کہ وہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا تو دیتا ہے لیکن اس کی تذلیل اور تحقیر نہیں کرتا۔ جو عزت اسے حیثیت انسان حاصل کی اس سے وہ نہیں تھی۔ آپ دیکھیے کہ خدا مجرمین کو کس پیار سے بلاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ، اے میرے بندو جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہو میری رحمت سے نا امید مت۔ وہ خدا جہنم میں جانے والوں کے متعلق بھی ایک مشفق و جانسوز ہمدرد کی طرح بسد حسرت و تعصب کہتا ہے، یا حسرت کا نالا لیتا میرے بندو تم نے کیا کہا دیا اپنے جہنم میں جانے والے۔ تشبیہی الفاظ میں کہوں گا کہ مشفق کی ہمدرد کا سینہ پہ شک ہو گیا اور آواز میں نکلی کہ یا حسرت بنا وہ میرے بندے، وہ مجرم کو جہنم میں جانے والے مجرم کو بھی وہ میرا پتہ کہتا ہے تو کی کر لیا ہے اپنے بندے سے۔ کتنا پیار بھرا سب سے حبیبہ نے من جو خدا اس کے لیے پیار کر وہ مجرموں کو بھی میرے بندے کیا کر پکارتا ہے کہ ارتکاب جرم کی غلطی اور لفظ سے ان کی انسانیت ان سے نہیں چھن گئی، لہذا انسان ہونے کی جیس سے وہ جس عزت و توقیر کے مستحق تھے ان کی وہ حیثیت بہر حال و بہر حیث قائم و قائم رہتی۔ یا حسرت کا نظر ہے، یہی سہارا ہے عزیزان کہ اگر جہنم کی زندگی بھی ہوگی تو اس میں داخلے کے وقت اس کی طرف سے یہ آواز تو کان میں پڑے گی، یا حسرت کا نظر ہے اے میرے بندے۔ اس طرح اس قدر ٹھنڈک پیدا ہو جائے کہ اس جہنم کی آگ آگے نہیں بڑھا جاتا۔ یہ دو چیزیں بظاہر بڑی متضاد نظر آتی ہیں عزیزان من کہ ایک طرف اس جرائم کی پاداش میں جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، پاداش میں ہی لفظ غلط ہے، ان کے فطری نتائج کے طور پر جہنم کی زندگی ہے۔ دوسری طرف وہ محبت کا ہے الفاظ اس کے ساتھ وہ پکارتا ہے، اے میرے بندو تم نے کیا کر دیا آپ نے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ دو متضاد جذبات ہیں لیکن ان جذبات کو الگ الگ رکھنا پڑتا ہے، اور کس طرح سے ہماری زندگی میں ان کو الگ رکھا گیا ہے۔ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، انہیں بتائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا کہ یہودی کو قتل کے جرم میں سزائے موت دی گئی، جلاد اس کے سر پہ کھڑا تھا، حضور صحابہ کے ساتھ سامنے سب میں تھے، آپ کے حکم کا انتظار تھا کہ اس یہودی کی ایک ننھی چھوٹی بچی